بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم غسل جمعہ کے حوالے سے ساری باتیں، احکامات، غسل جمعہ کے مسائل، غسل جمعہ کا طریقہ، غسل جمعہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت، غسل جمعہ کیا وضو سے کفایت کرتا ہے، غسل جمعہ کیا قضا اور ایڈوانس میں بھی کیا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو اس ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ غسل جمعہ مستحب مؤکد ہے، یعنی ایسا مستحب جس کی بہت زیادہ تاکید کی جائے۔ سب سے پہلے ہم مستحب کی تعریف کر دیتے ہیں۔ مستحب ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ غسل جمعہ کرنے والے کو شہداء کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک خداوند عالم کی رحمت کے حصار میں رہتا ہے۔ غسل جمعہ کرنے والے کا بدن قبر میں بوسیدہ نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کریں گے غسل جمعہ کے طریقے کے بارے میں۔ تو چاہے غسل واجب ہو یا مستحب ہو، اس کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی جسم سے تمام کثافتوں کو برطرف کرنے کے بعد اگر آپ مکمل نہانا چاہتے ہیں صابن شیمپو وغیرہ لگا کے، تو وہ پورا نہا لینے کے بعد، یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ ہمارے جسم میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے، اب ہم اپنے غسل کی نیت کریں گے، جو بھی ہم غسل کرنا چاہتے ہیں، اور پہلے سر اور گردن کو دھوئیں گے اس طرح سے کہ کوئی حصہ بھی ہمارا اندھلا نہ رہ جائے۔ اس کے بعد جسم کا پورا دایاں حصہ اور اس کے بعد جسم کا پورا بایاں حصہ، یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ دایاں حصہ پورا دھل گیا ہے، تھوڑا تھوڑا سا بایاں بھی شامل کرتے رہیں گے، اور اسی طرح سے جب بایاں حصہ دھوئیں گے تو یقین حاصل کرنے کے لیے کہ بائیں حصے میں ہر طرف پانی پہنچ گیا ہے، تھوڑا تھوڑا سا دایاں حصہ بھی شامل کرتے رہیں گے۔ اس طرح ہمارا غسل بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پر غسل کے طریقے کے حوالے سے ہم ایک اور حکم بھی بیان کریں گے جو بہت ہی ضروری ہے اور بہت سارے لوگ اس سے ناآشنا ہیں۔ غسل کرتے ہوئے ہم اگر آیت اللہ سستانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شاور کے نیچے آ کے غسل کر رہے ہیں تو آپ کا غسل اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جب آپ ایک حصہ، یعنی غسل ترتیبی کرتے ہوئے جب آپ ایک حصہ مکمل کر لیں تو پانی کے نیچے سے ہٹیں، یعنی جب آپ نے سر اور گردن دھو لیا ہے تو اب آپ پانی کے نیچے سے ہٹیں اور اس کے بعد پھر اپنا دایاں حصہ دھونے کے لیے پانی کے نیچے داخل ہوں۔ جب دایاں حصہ آپ کا مکمل دھل گیا ہے تو پھر پانی سے ہٹیں اور پھر بایاں حصہ مکمل دھونے کے لیے پانی کے نیچے داخل ہوں، یعنی ہر دفعہ ہر حصے کے بعد آپ کو پانی سے ہٹنا ہے اور پھر دوبارہ پانی کے نیچے آنا ہے، شاور کے نیچے آنا ہے۔ تو ہم اگر آیت اللہ سستانی کی تقلید کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اس ترکیب کو فالو کرنا ہوگا، لیکن اگر ہم نے یہ ترکیب فالو نہیں کی یا ایسا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے تو یہاں پر ایک حل بھی موجود ہے۔ آیت اللہ سستانی نے اس مسئلے میں احتیاط واجب لگائی ہے۔ جس مسئلے میں احتیاط لگ جاتی ہے وہاں پر ہم کسی اور عالم کی جانب رجوع کر سکتے ہیں، کسی اور عالم مجتہد کی جانب۔ تو اب ہم یہاں پر اس مسئلے میں آیت اللہ رہبر خامنائی کی جانب رجوع کریں گے، اور آیت اللہ رہبر خامنائی کے حکم کے مطابق، فتوے کے مطابق ایک ہی بار پانی کے نیچے جا کر اپنے تینوں جو حصے ہیں غسل ترتیبی کے ان کو دھویا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ اگر ہم آیت اللہ سستانی کے مقلد ہیں تو ہمیں اس رجوع کرنے کے مرحلے کے لیے ایک بار نیت کرنی ہوگی۔ وہ نیت کیسے ہوگی؟ ہم ایک ہی بار اپنے ذہن میں یہ ارادہ کر لیں گے کہ ہم اپنے اس مسئلے میں رہبر خامنائی کی جانب رجوع کرتے ہوئے اپنے غسل کو ایک ہی ساتھ انجام دیں گے، تو بس ہماری یہ نیت ہمارے غسل کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ابھی تک نیت نہیں کی تھی اور پیچھے جتنے بھی ہم نے غسل کیے، ہم آیت اللہ سستانی کے مقلد تھے، پیچھے ہم نے جتنے بھی غسل کیے وہ سارے کے سارے ایک ہی بار شاور کے نیچے آ کے کیے، ہمیں مسئلے کا علم نہیں تھا، تو ہم اپنے گزشتہ تمام کے تمام غسل کے لیے بھی اگر یہ نیت کر لیں کہ پہلے والے جو ہم نے کر لیے ان کے لیے بھی رجوع کیا اور جو آئندہ کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی رجوع کیا، تو یہ نیت ہماری پہلے والوں کے لیے اور آئندہ آنے والے غسل کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ غسل جمعہ کا وقت کیا ہے، تو اس کا جواب بھی میں آپ کو مختلف مراجع کے حوالے سے دے دیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آیت اللہ سستانی صاحب کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ کا وقت صبح فجر سے طلوع آفتاب سے
غروب آفتاب تک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پہلے اس غسل کو انجام دیا جائے، اور اگر ظہر کے بعد انجام دینا ہے جمعے کے دن، اگر ظہر کے بعد انجام دینا ہے تو ادا یا قضا کی نیت کے بغیر انجام دیں۔ آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ وحید خراسانی اور آیت اللہ رہبر خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق غسل جمعہ کا وقت صبح نماز فجر سے لے کر ظہر تک ہے، اور اگر ظہر کے بعد کوئی انجام دینا چاہتا ہے تو معافی الذمہ کی نیت سے انجام دے گا۔ پھر اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ اسے جمعے کے دن پانی نہیں ملے گا یا وہ کہیں مسافرت میں ہوگا تو وہ اپنے غسل کو کیسے انجام دے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ شب جمعہ میں اپنے غسل کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے ایڈوانس میں انجام دے دے۔ اچھا، پھر یہاں پہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص غسل کرنا چاہتا تھا کہ وہ جمعے کے دن کرے، لیکن پانی موجود نہیں تھا، یا وہ بیمار ہو گیا، یا وہ کہیں مسافر ہو گیا اور کوئی بھی وجہ سے وہ غسل نہیں کر سکا، تو پھر وہ یہ کرے گا کہ اپنے غسل جمعہ کو قضا کی نیت سے انجام دے گا۔ اور اس کی قضا کب تک کی جا سکتی ہے؟ اس کی قضا شب ہفتہ یعنی جمعے کو غروب آفتاب کے بعد سے لے کر ہفتے کے دن غروب آفتاب تک ادا کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غسل جمعہ وضو سے کفایت کرتا ہے؟ تو یہاں بھی مراجع کے مابین تھوڑا سا فرق ہے۔ میں پہلے آیت اللہ سستانی کا مسئلہ بیان کر دوں۔ آیت اللہ سستانی کے مطابق تمام واجب اور مستحب غسل سوائے غسل استحاضہ متوسطہ، تمام کے تمام غسل وضو سے کفایت کرتے ہیں، البتہ مستحب ہے کہ غسل جنابت کے علاوہ باقی تمام غسلوں کے بعد وضو بھی کر لیا جائے۔ اچھا، چونکہ آیت اللہ سستانی نے کہا کہ وضو سے کفایت کرتے ہیں تو غسل جمعہ بھی وضو سے کفایت کرے گا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ غسل جو اپنے وقت کے اندر کیا جائے غسل جمعہ، یعنی صبح فجر سے لے کر جمعے کے دن غروب آفتاب تک، بس وہی کفایت کرے گا، یا رجائے مطلوبیت والا اور جو بعد میں ہم نے قضا کی نیت سے ہفتے کو کیا وہ بھی کفایت کرتا ہے؟ وہ غسل جو ہفتے کے دن کیا قضا کی نیت سے، وہ غسل تو وضو سے کفایت کرے گا، لیکن وہ غسل جمعہ جو رجائے مطلوبیت کی نیت سے شب جمعہ میں کیا ہے وہ غسل وضو سے کفایت نہیں کرتا۔ اب ہم آیت اللہ رہبر خامنائی کے مسئلے کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ آیت اللہ رہبر خامنائی کے مطابق کوئی بھی واجب اور مستحب غسل سوائے غسل جنابت وضو سے کفایت نہیں کرتا، تو چونکہ وضو سے کفایت نہیں کرتا کا کلی حکم موجود ہے، تو رہبر خامنائی کے مقلدین جو ہیں وہ اپنے ہر واجب اور مستحب غسل کے بعد وضو بھی کریں گے اپنی نمازوں کو انجام دینے کے لیے۔ اب ان کے لیے یہاں پر کوئی تخصیص نہیں ہے غسل جمعہ کے حوالے سے کہ شب جمعہ میں کیا، رجا کی نیت سے کیا، ادا کی نیت سے کیا یا قضا کی نیت سے کیا، ان کو ہر صورت اپنے غسل جمعہ کے بعد وضو کرنا ہے اپنی نمازوں کو انجام دینے کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر غسل جمعہ کرنے کے بعد یا غسل جمعہ کرنے کے دوران کوئی حدث صادر ہو جائے تو کیا غسل جمعہ باطل ہو جاتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی بھی غسل کے درمیان حدث واقع ہو جائے تو غسل جمعہ یا کوئی بھی غسل باطل نہیں ہوتا، البتہ جو وہ کفایت کر رہا تھا وضو سے، چونکہ حدث مبطلات وضو میں شامل ہے تو اب اس کی جو کفایت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اب آپ اگر اس کے بعد آپ آیت اللہ سستانی کے مقلد ہیں اور آپ کا غسل جمعہ وضو کے لیے کافی تھا، لیکن چونکہ حدث صادر ہو گیا تو آپ کا غسل جمعہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کو نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ اپنا وضو کریں گے نماز کے لیے جو مقدمات نماز میں ہے۔ خواتین بھی تمام حالتوں میں غسل جمعہ کو انجام دے سکتی ہیں۔ جمعے کے دن مستحب ہے کہ غسل کرتے وقت یہ دعا بھی پڑھی جائے، آپ کو اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر عربی میں نہیں پڑھتے تو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور پیغمبر ہیں۔ خدایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور مجھے پاک اور توبہ کرنے والوں میں سے قرار دے۔